دوستو آج ہم آپ کے لیے دو ایسی خوفناک کہانیاں لے کر آئے ہیں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گی۔ یہ کہانیاں عام کہانیاں نہیں بلکہ وہ حقیقت تجربات ہیں جو سننے والوں کے دلوں میں خوف اور سنسنی بھر دیں گی۔ پہلی کہانی لاہور سے اسلام آباد تک پراسرار سفر کی ہے۔ دوسری کہانی بھی اس طرح کی خوفناک اور لرزہ خیز ہے، جہاں ایک عام انسان کا سامنا ایک ایسی مخلوقات سے ہوتا ہے جنہیں ہم صرف کہانیوں میں سنتے آئے ہیں۔ اگر آپ ڈراؤنی کہانیاں پسند کرتے ہیں تو یہ دونوں کہانیاں آپ کے لیے ایک ناقابل فراموش تجربات ثابت ہوں گی۔ تو کہانی کے ہر لمحے کو محسوس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسی ناقابل یقین اور خوفناک واقعہ پیش آیا ہو تو ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم اسے بھی آپ کے لیے ایک کہانی کی صورت میں پیش کر سکیں۔ تو ہیڈ فون لگائیں، روشنی مدھم کریں اور تیار ہو جائیں ایک خوفناک سفر کے لیے۔ میرا نام کاشف ہے اور میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے دوران بے شمار سفر کیے ہیں، دن ہو یا رات، طوفان ہو یا برف باری، ہر طرح کے موسم میں گاڑی چلائی ہے۔ لیکن جو سفر میں نے ایک رات لاہور سے اسلام آباد کے لیے کیا، وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک اور خوفناک سفر۔ آج بھی جب اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ دوڑ جاتی ہے۔ میں یہ کہانی آپ سب کے ساتھ اپنے الفاظ میں شیئر کر رہا ہوں، بالکل اسی طرح جیسے وہ میرے ساتھ ہوئی۔ ایک سرد رات، نومبر کا مہینہ تھا اور دھند نے ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میں لاہور سے اسلام آباد کے لیے نکلا تھا۔ سامان کی ڈلیوری ضروری تھی، اس لیے میں نے زیادہ سوچے بغیر اپنی گاڑی نکالی۔ میری گاڑی ایک پرانے ماڈل کا ٹرک تھا جو بہت پرانی ہو چکی تھی، لیکن میں اسے بڑے پیار سے چلاتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی جمیل کو ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن وہ کسی ذاتی کام میں مصروف تھا، اس لیے میں نے اکیلے ہی نکلنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے جب میں نے لاہور کو پیچھے چھوڑا۔ جی ٹی روڈ پر ٹریفک معمول کے مطابق تھا، لیکن جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا گاڑیاں کم ہوتی گئیں اور راستہ سنسان ہونے لگا۔ دھند کی شدت بڑھنے لگی تھی اور کچھ بھی صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی رفتار تھوڑی کم کر دی تاکہ کسی حادثے سے بچ سکوں۔ تقریباً 11 بجے کے آس پاس میں شیخو پور کے قریب پہنچا تھا کہ اچانک مجھے سڑک کے کنارے ایک سایہ نظر آیا۔ پہلے تو میں نے اسے نظر کا دھوکہ سمجھا، لیکن جیسے ہی میں قریب پہنچا وہ سایہ واضح ہونے لگا۔ ایک عورت سفید لباس میں کھڑی تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ ہاتھ اٹھا کر مجھے روکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے فوراً بریک لگائی، لیکن جیسے ہی گاڑی رکی وہ عورت غائب ہو گئی۔ میرے جسم میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے سوچا شاید میرا وہم ہوگا، اس لیے زیادہ توجہ نہیں دی اور آگے بڑھ گیا۔ لیکن جیسا ہی میں نے گاڑی دوبارہ چلائی مجھے پیچھے سے کسی کے کہکے کی آواز سنائی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا لیکن وہاں کچھ بھی نہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور آگے بڑھتا گیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے میں ایک سنسان علاقے سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے سڑک کے کنارے ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے لفٹ مانگ رہا تھا۔ عام حالات میں میں کسی بھی اجنبی کے لیے نہیں رکتا، لیکن اس وقت نہ جانے کیوں میں نے گاڑی روک لی۔ جیسے ہی وہ شخص گاڑی میں بیٹھا ٹھنڈک کا ایک جھونکا اندر آیا۔ بھائی کہاں جانا ہے؟ میں نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ بس آگے تک لے چلو، رات کے اس پہر راستہ بہت سنسان ہے، وہ بولا۔ میں نے سر ہلا دیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر میں نے غور کیا کہ وہ آدمی کچھ عجیب سا تھا۔ اس کے کپڑے کافی پرانے اور میلے تھے اور اس کے ہاتھ معمولی طور پر لمبے تھے۔ میں نے آہستہ سے آئینے میں اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نے نظر ڈالی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا چہرہ انسانی نہیں تھا بلکہ ایک بھیانک سیاہ اور کھوکھلی آنکھوں والا چہرہ تھا۔ میں نے گھبرا کر فوراً بریک لگائی اور گاڑی کا دروازہ کھول دیا، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا وہ آدمی غائب ہو چکا تھا۔ میں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے فوراً گاڑی دوبارہ چلائی اور رفتار بڑھا دی۔ اب میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور خوف میرے جسم میں سریت کر چکا تھا۔ لیکن یہ تو صرف آغاز تھا۔ جیسے ہی میں اسلام آباد کے قریب پہنچا میں نے دیکھا کہ سامنے سڑک پر ایک بہت بڑا سایہ کھڑا ہے۔ وہ سیاہ دھواں سا تھا اور اس کے اندر 2 سرخ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں نے بریک لگانے کی کوشش کی، لیکن بریک فیل ہو چکی تھی۔ گاڑی اپنی پوری رفتار سے اس سائے کی طرف جا رہی تھی۔ میں زور سے چیخیں مارتا رہا، لیکن جیسے ہی گاڑی اس سائے کے قریب پہنچی وہ سایہ اچانک غائب ہو گیا اور گاڑی اچانک رک گئی۔
میں نے خوفزدہ ہو کر دروازہ کھولا اور نیچے اترا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی اور میں پسینے میں سرشار ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر دوبارہ انجن سٹارٹ کیا اور سیدھا اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں اسلام آباد کے قریب پہنچا تو میں نے گاڑی کو روک کر پانی پینے کا سوچا۔ میں نے بوتل اٹھائی اور جیسے ہی میں نے پانی پینے کے لیے چہرہ اوپر کیا، میں نے بیک ویو مرر میں وہی سفید لباس والی عورت دیکھی جو میں نے لاہور کے قریب دیکھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور وہ بھیانک انداز میں مسکرا رہی تھی۔ میرے ہاتھ سے بوتل نیچے گر گئی اور میں فوراً گاڑی میں دوبارہ بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے بھگانے لگا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، لیکن میرے گاڑی کے شیشے پر کسی نے خون سے لکھا تھا، یہ راستہ تمہارے لیے نہیں تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی چلائی اور بغیر روکے سیدھا اپنے گودام تک پہنچا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے موت کو قریب سے دیکھ لیا۔ اس رات کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ کبھی بھی رات کے وقت اکیلے سفر نہیں کروں گا۔ یہ سفر میرے لیے ایک سبق ہے اور آج بھی جب بھی جی ٹی روڈ پر نکلتا ہوں تو مجھے وہ خوفناک رات یاد آ جاتی ہے۔ تو دوستو، اب میں آپ کو دوسری کہانی سناتا ہوں۔ لاہور سے اسلام آباد تک ایک اور بھیانک سفر۔ میرا نام یاسر ہے اور میں ایک بس ڈرائیور ہوں۔ میری زندگی کے بیشتر سال سڑکوں پر گزرے، لیکن ایک رات کا سفر ایسا تھا جس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج بھی جب میں اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں میرے ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں۔ میں یہ کہانی آپ سب کو اپنے الفاظ میں سنانے جا رہا ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے وہ میرے ساتھ ہوئی۔ یہ دسمبر کی ایک یخ بستہ رات تھی۔ دھند نے سڑک کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا اور حد نظر انتہائی کم تھی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لاہور سے اسلام آباد ایک نجی بس لے کر جانی تھی۔ میرے ساتھ کنڈکٹر بلال تھا جو میرا پرانا دوست۔ ہم دونوں اکثر رات کے وقت سفر پر جاتے تھے، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آج کی رات ہماری زندگی کی سب سے بھیانک رات بننے والی ہے۔ بس میں زیادہ مسافر نہیں تھے، تقریباً 10-12 لوگ ہی سوار تھے۔ سب خاموشی سے بیٹھے تھے، کچھ سو رہے تھے اور کچھ موبائل میں مصروف تھے۔ سڑک سنسان تھی، دور دور تک کوئی اور گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب ہم مریدکے کے قریب پہنچے تو اچانک بس کے انجن میں عجیب سی آواز آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے بس کے نیچے سے کوئی چیز کھینچ لی۔ میں نے فوراً بس روک دی اور نیچے اتر کر دیکھنے لگا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں۔ کیا ہوا؟ بلال نے نیند سے بوجھل آواز میں پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید کوئی پتھر آ گیا ہوگا، میں نے جواب دیا اور دوبارہ بس سٹارٹ کر دی۔ لیکن جیسے ہی بس چلی، اچانک کسی نے زور سے کھڑکی پر دستک دی۔ میں نے حیران ہو کر بلال کی طرف دیکھا، لیکن وہ بھی پریشان تھا۔ ہم نے کھڑکی کے باہر جھانک کر دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ابھی ہم زیادہ دور نہیں پہنچے تھے کہ ہمیں سڑک کے کنارے ایک عورت نظر آئی۔ وہ سفید لباس میں کھڑی اور ہاتھ کے اشارے سے روکنے کا کہہ رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا، لیکن بلال نے کہا شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہو، رک جائیں۔ ہم نے ہچکچاتے ہوئے بس روک دی۔ وہ عورت آہستہ آہستہ بس میں چڑھ گئی اور سب سے پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ وہ بالکل خاموش تھی اور اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں۔ میں نے پھر گاڑی چلا دی، لیکن جیسے ہی ہم چند کلومیٹر آگے بڑھے، مجھے پیچھے سے بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ بس میں کوئی بچہ سوار نہیں تھا۔ میں نے آئینے میں دیکھا، لیکن عورت وہاں نہیں تھی۔ بلال، وہ عورت کہاں گئی؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ بلال نے پیچھے دیکھا اور اس کا چہرہ نیلا پڑ گیا۔ وہ تو ابھی یہیں بیٹھی تھی۔ اب ہمارا خوف حد سے بڑھ چکا تھا۔ میں نے بس کی رفتار بڑھا دی اور دعا کرنے لگا کہ جلد اسلام آباد پہنچ جائیں، لیکن جیسے ہی ہم ایک پل پر پہنچے، اچانک بس کا انجن بند ہو گیا۔ اب کیا مصیبت ہے؟ بلال نے گھبرا کر کہا۔ میں نے بس کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر اچانک بس کے اندر زوردار کہکے کی آواز گونجی۔ وہ آواز انسان کی نہیں بلکہ کسی ایسے چیز کی تھی جو انسانی دنیا سے نہیں تھی۔ میں اور بلال سکتے میں آ گئے۔ مسافر جاگ چکے تھے اور سب کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ پھر اچانک بس کے دروازے خود بخود کھل گئے اور باہر ایک لمبا سیاہ سایہ کھڑا نظر آیا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ یہ جگہ چھوڑ دو، ایک بھیانک گرجدار آواز گونجی۔ میرا پورا جسم سن ہو چکا تھا۔ میں نے پوری قوت لگا کر بس دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور جیسے ہی انجن چلا، میں نے رفتار اتنی بڑھا دی کہ دھند کے باوجود سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ ہماری بس کے شیشے پر ناخنوں کے نشان بن رہے تھے، جیسے کوئی ہمیں روکنا چاہتا تھا۔
بلال چیخ رہا تھا، مسافریں دعائیں پڑھ رہے تھے اور میں بغیر رکے بس چلاتا رہا۔ میرے پسینے نکل رہے تھے۔ آخر کار جیسے ہی ہم اسلام آباد کے نزدیک پہنچے، اچانک بس کے اندر موجود تمام خوفناک آوازیں بند ہو گئیں۔ ہم نے فوراً بس روک دی اور سب لوگ نیچے اتر آئے۔ جب ہم نے بس کا جائزہ لیا تو ہمیں پچھلی سیٹ پر کچھ نہیں ملا، نہ کوئی عورت تھی نہ کوئی سایہ، لیکن وہ سیٹ جل چکی تھی جیسے کسی نے آگ سے جلا دی۔ یہ سفر میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ تھا۔ آج بھی جب میں رات کو بس چلاتا ہوں تو وہ بھیانک کہکے اور جلتی ہوئی سیٹ کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم اس پر ویڈیو بنا کر دوسرے لوگوں سے شیئر کر سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، پھر ملیں گے ایک نئی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔